46 سورہ الاعراف آیات 1-10۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ حامیم۔ یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے صرف حق کے ساتھ ایک مقررہ مدت کے لیے خلق کیا ہے، مگر کافروں کو جس بات کی بھی نصیحت کی جائے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ میرے رسول، ان سے ذرا پوچھو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کیا انہیں کبھی دیکھا بھی ہے؟ اور ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں کون سی شے تخلیق کی ہے، یا آسمانوں کی تخلیق میں انہوں نے بھی کوئی شرکت کی ہے؟ اگر سچے ہو تو ثبوت کے لیے کوئی پہلے کی کتاب لاؤ یا کوئی مانے ہوئے علمی دلائل ہی پیش کر دو۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت تک اس کی کوئی دعا قبول نہ کر سکے اور اس کو اس دعا کی کوئی خبر بھی نہ ہو۔ اور جب انسانوں کو جمع کیا جائے گا تو وہی جن کو یہ پوچھتے ہیں وہ ان کے دشمن بھی ہوں گے اور اپنے مانے جانے سے انکار بھی کر دیں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ اس حق کے بارے میں جو ان کو سمجھ آ چکا ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو محض سری جادو ہے۔ کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو رسول نے خود بنا لیا ہے؟ ان سے کہہ دے میرے رسول کہ قرآن کو اگر میں نے خود بنا لیا ہوتا تو تم مجھے اللہ کی سزا سے کسی طرح بھی بچا نہ سکتے۔ اللہ اس بات چیت کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے رہتے ہو۔ میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہ کافی ہے، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان سے کہہ دیں کہ میں کوئی رسولوں میں سب سے پہلا رسول تو نہیں آیا، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ میں تو محض اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، اور میں محض عملوں کے نتائج سے خبردار کرنے والا ایک کھلم کھلا نذیر ہوں۔ ان سے کہہ دے میرے رسول کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا، جبکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والا اس کے برحق ہونے کی گواہی دے کر اس پر ایمان بھی لے آیا ہے، اور تم ہو کہ اس سے سرکشی کیے جا رہے ہو؟ بلا شبہ اللہ کے قانون کے مطابق تم جیسے ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں ہوا کرتی۔ کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر اس دین میں کوئی بھلائی ہوتی تو اس میں شامل ہونے میں تم ہم سے آگے نہ نکل جاتے، اور چونکہ انہیں اس میں کوئی ہدایت کی بات نظر نہیں آ رہی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تو ایک پرانا جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت تھی۔ اب یہ کتاب عربی زبان میں اسی موسیٰ کی کتاب کی تصدیق کر رہی ہے تاکہ ظالموں کو خبردار کر دے اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ جن لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر ثابت قدمی سے اس پر قائم رہے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یہی ہیں جو جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جو کہ انہی کے نیک عملوں کی جزا ہوگی۔ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، اس کی والدہ کا تکلیف کے ساتھ اسے پیٹ میں اٹھانا اور تکلیف کے ساتھ ہی پیدا کرنا۔ یوں پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی کل مدت 30 مہینے بنتی ہے۔ پھر وہ بھرپور جوانی سے گزر کر جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے ایسا بنا کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں، اور میں ایسے صالح اعمال کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری ذریت کو بھی صالح بنا۔
میں تیری طرف لوٹ کر توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہونے کا اقرار کرتا ہوں۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے نیک اعمال ہم قبول فرمائیں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر کریں گے اور انہیں اہل جنت میں سے شامل کر دیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ اور جس کسی نے اپنے ماں باپ سے اتنا سا کہہ دیا کہ افسوس ہے تم دونوں پر کہ تم دونوں مجھے یہ بتا رہے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر زمین سے نکال لیا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی لوگ گزر چکے ہیں، اور اس کے ماں باپ دونوں اللہ سے فریاد کرتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ افسوس ہے تم پر کم بخت، ایمان لے آ، اللہ کا وعدہ حق ہے، وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ محض گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہیں، جنوں اور انسانوں کی گزری ہوئی جماعتوں میں سے یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کا سچا وعدہ پورا ہو کر رہا، یہی ہیں وہ لوگ جو آخر خسارے میں پڑ گئے۔ تمام لوگوں کے درجات ان کے عملوں کے مطابق طے کیے جائیں گے اور ان کے عملوں کی انہیں پوری جزا دے دی جائے گی اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیاوی زندگی میں تمام اچھی چیزوں کو حاصل کر کے ان سے پورے فائدے اٹھا چکے ہو، پس آج کے دن تمہارے لیے ذلت دینے والا عذاب ہے، کیونکہ تم زمین پر ناحق تکبر کیا کرتے تھے، تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزیاں کرتے تھے۔ میرے رسول، قوم عاد کے بھائی ہود کا بھی ذکر کرو، جب اس نے ریت کے ٹیلوں احقاف کے قریب اپنی قوم کو ان کے اعمال کے نتیجوں سے خبردار کیا، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی خبردار کرنے والے نذیر آ کر ان سے یہی کہتے رہے کہ اللہ کے سوائے کسی اور کے اب بن کر نہ رہو، مجھے ڈر ہے کہ تم پر کہیں عظیم دن کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے معبودوں کی عبادت سے روک دو؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو جاؤ اسے لے کر آؤ۔ اس نے کہا اس کا علم تو محض اللہ کو ہے، مجھے تو جو پیغام دیا گیا تھا وہ بڑے واضح الفاظ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑی جاہل قوم ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بادل کی طرح کا کچھ ان کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر ضرور برسے گا، نہیں بلکہ یہی تو وہ عذاب ہے جس کے لیے وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ ایک آندھی تھی جس میں اللہ کا عذاب بھرا ہوا تھا کہ جو ہر ایک شے کو اللہ کے حکم سے برباد کر دیتی تھی، پھر اس کے بعد ان کے گھروں کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ مجرموں کو اللہ اسی طرح سزا دیتا ہے، اور ہم نے ان کو زمین میں وہ کچھ عطا کر رکھا تھا جو آج تمہیں بھی عطا نہیں ہوا، اور انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی صلاحیت والے عطا کر رکھے تھے، مگر چونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ان کی آنکھوں، کانوں اور دلوں کی صلاحیت سے ان کو کوئی بھی فائدہ نہ پہنچا، اور اس چیز نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور تمہارے گرد و نواح میں کئی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور اپنی آیات کو واضح کر دیا تاکہ وہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ کے تقرب کے لیے جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا لیا تھا وہ ان کی کوئی مدد نہ کر سکے، بلکہ سب انہیں چھوڑ گئے۔ یہ سب جھوٹ تھا جسے وہ خود اپنے لیے بنایا کرتے تھے۔ اور میرے رسول، جب ہم نے جنوں کی ایک نفری کو تیری طرف بھیجا تاکہ وہ تجھ سے قرآن سنے، تو جب وہ وہاں حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بالکل خاموش ہو کر غور سے سنو۔ پھر جب پورا بیان سن لیا تو اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے تاکہ انہیں وہ ان کے اعمال کے نتیجوں سے خبردار کرنے کی نذیری کریں، تنبیہ کریں ان کو۔ قوم سے جا کر انہوں نے کہا ہے ہماری قوم، ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ کی کتاب کے بعد نازل ہوئی ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق اور مستقیم طور طریقے پر ہدایت کرتی ہے۔
اے ہماری قوم، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو کوئی اللہ کی طرف بلائے جانے والے کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ پھر اس زمین میں کہیں بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کا کوئی دوست رہے گا۔ یہی لوگ ہیں جو صریح گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور ایسا کرنے سے اسے کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمام مردوں کو زندہ کر دے، کیونکہ واقعی وہ ہر ایک شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جس دن تمام کافروں کو آگ کے سامنے لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے، تو وہ کہیں گے ہمیں اپنے رب کی قسم کیوں نہیں۔ تب ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اب اپنے کفر کے نتیجے میں اس عذاب کا مزہ چکھو۔ اے میرے رسول، صبر کرو جیسے پختہ عزم والے رسول کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کرو جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو خیال کریں گے کہ دنیا میں تو وہ محض ایک دن میں سے صرف ایک گھڑی بھری زندہ رہے تھے۔ یہ قرآن تو بلاغت بھرا پیغام ہے، تو بھلا اس کی آیات کی خلاف ورزی کرنے والے فاسقوں کے علاوہ بھی کوئی ہلاکت میں ڈالے جائیں گے۔ سورہ 47 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے۔ 7 نام اللہ والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے احکام سے کفر کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا تو ان کے تمام اعمال اللہ ضائع کر دے گا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اس کے مطابق صالح عمل کرتے رہے اور ایمان بھی اس کتاب پر لائے جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، جو کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، تو ہم ان کے گناہ دور کر دیں گے اور ان کے تمام حالات سنوار دیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ جو لوگ اللہ کے احکام سے کفر کرتے ہیں وہ باطل یعنی جھوٹ کی پیروی کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو اللہ کی باتوں پر یقین اور ایمان لاتے ہیں وہ ان کے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے انہی کی مثالوں سے دلائل دیتا ہے۔ جب تمہیں کافروں سے لڑنا پڑے تو ان کی گردنیں اڑا دو، جو بچ جائے انہیں مضبوطی سے قید کر لو۔ پھر اگر وہ لڑنے سے باز آ جائیں اور ہتھیار ڈال دیں تو پھر تم اگر چاہو تو ان پر احسان کر کے یا کچھ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو۔ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ چاہتا تو خود ان کو سزا دے سکتا تھا، لیکن اس طرح اللہ تم ایمان والوں کے ایمان کو کفر والوں کے کفر کے مقابلے میں آزماتا ہے۔ پھر جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کے اعمال وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ان کے عمل ٹھیک کر دیے جائیں گے اور ان کی حالت کو صالح گن لیا جائے گا۔ انہیں بہشت میں داخل کر دیا جائے گا جس کا انہیں پہلے سے تعارف کروا دیا ہوا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین میں اس کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور حق کے راستے پر تمہارے قدم مضبوط کر دے گا، اور وہ لوگ جو کفر کریں گے ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے سے کراہت کی، جس کی وجہ سے ان کے سب اچھے عمل غارت ہو جائیں گے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر کر کے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب اسی طرح انجام ان کافروں کا بھی ہوگا۔ اس طرح جو ایمان والے ہوں ان کا مولا اللہ ہوتا ہے، مگر جو کافر ہوں ان کا کوئی مولا نہیں رہتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لائی ہوئے آیات کے مطابق صالح اعمال کرتے رہے انہیں اللہ اپنی جنتوں میں داخل کر دے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، مگر جو کافر ہیں
وہ اس دنیا میں اسی طرح فائدے اٹھاتے اور کھاتے پیتے رہیں گے جیسے جانور کرتے، ان کا ٹھکانہ بالآخر آگ ہوگا۔ میرے رسول، بہت سی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو اس بستی کی نسبت زیادہ طاقتور تھیں جس سے تجھے نکال دیا گیا ہے۔ ہم نے ان بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا اور کوئی بھی ان کی مدد کو نہ آ سکا۔ بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے روشن راستے پر ہو، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے اپنے برے عمل نہایت پسندیدہ نظر آتے ہوں اور وہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہو؟ جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہوں گی جن میں کبھی بدبو پیدا نہ ہوگی، جس میں دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا مزہ نہیں بدلے گا، اور پھلوں کے رس کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی، اور صاف شہد کی نہریں، اور ان کے لیے ہر طرح کے پھل، میوے، اور سب سے بڑھ کر ان کے رب کی مغفرت ہوگی۔ بھلا ایسا شخص ان کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ کے لیے آگ میں پڑا ہوا ہو، اس کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہو جو اس کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے؟ میرے رسول، ان لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو تیری طرف کان تو لگاتے ہیں، مگر جب تیرے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ کے قانون کے مطابق مہر لگ چکی ہے، کیوں کہ وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے رہتے تھے۔ مگر وہ لوگ جو ہدایت کے طالب بن کر سنتے ہیں ان کی ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان کا اللہ کے احکام کا ہر وقت خیال رکھنے کا تقویٰ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اب کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ قیامت کی گھڑی ان پر یکدم آ پہنچے، حالانکہ اس کی نشانیاں تو سامنے آ چکی ہیں؟ پھر اس وقت وہ یہ نصیحت کہاں حاصل کر سکیں گے؟ بس اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ اپنے اور دوسرے مومنین و مومنات سے غلطیاں ہونے سے پناہ مانگو، اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے سے خوب واقف۔ ایمان لانے والے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس بات پر کوئی واضح صورت کیوں نہیں نازل کر دی، لیکن جب کوئی واضح احکام والی محکم سورہ نازل ہو اور اس میں لڑائی قتال کا بھی ذکر ہو تو میرے رسول تو دیکھے گا کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے وہ تیری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ ان کے لیے اس سے بھی بڑی خرابی ہو۔ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا اور سچی بات کہنا، اور پھر اللہ کے حکم کی تعمیل کا پکا ارادہ کرنے کے بعد اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے تو ان کے اپنے حق میں ہی وہ بہتر ہوتا۔ اس موجودہ حالت میں یہ عجب نہیں کہ اگر تم ملک کے والی بن جاؤ تو اس زمین پر فساد پھیلاتے پھرو اور تمام رشتہ داروں کا لحاظ بھی قطع کر دو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور ان کے کانوں کو سب سے زیادہ بہرا اور ان کی آنکھوں کو سب سے زیادہ اندھا کر دیا ہے۔ بھلا یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ وہ لوگ جو ہدایت کے ظاہر ہو چکنے کے بعد بھی اپنی پیٹھ پر پھر جاتے ہیں تو شیطان ان کے لیے ایسا کرنا بہت پسندیدہ بنا دیتا ہے اور ان سے لمبے لمبے وعدے بھی کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے قرآن سے کراہت رکھتے ہیں، ان سے یہ شیطان کے پیروکار کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بھی کچھ باتیں مان لیں گے، مگر اللہ ان کے بھیدوں سے خوب واقف ہے۔ ان کا کیا حال ہوگا جب ان کی موت کے وقت اللہ کی طرف سے موت دینے والی قوت ملائکہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر خوب ماریں گی۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جس چیز سے اللہ ناراض ہو یہ اسی کے پیچھے چلتے رہے، اور ایسے کاموں سے جن سے اللہ راضی ہو ان سے کراہت کرتے رہے، یوں ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی کدورت کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو اے رسول تجھے وہ لوگ دکھا بھی دیتے،
اور تو انہیں ان کی ظاہری حرکتوں سے بھی پہچان لیتا اور ان کی بات چیت کے طور طریقے سے بھی انہیں پہچان جاتا۔ اللہ تو لوگوں کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم تم لوگوں کی اس وقت تک آزمائش کریں گے جب تک کہ تم میں سے حق کے راستے پر ثابت قدم رہ کر لڑنے والے مجاہدین کو اور تمام مصائب کے مقابل صبر سے ڈٹ جانے والے صابرین کو پرکھ نہ لیں۔ ہم تمہارا حال اچھی طرح جان نہ جائیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی جبکہ ان پر ہدایت ظاہر ہو چکی تھی، تو انہوں نے اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اللہ نے ان کے سب اعمال غارت کر دیے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اس کے خلاف عمل کرنے سے اپنے تمام اعمال کو باطل نہ بنا دو۔ بلا شبہ وہ لوگ جو کفر کریں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں اور پھر اسی کفر کی حالت میں ہی مر جائیں تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، دیکھنا تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو کسی طرح کم نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو یقیناً کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا اور تم سے اس کا کوئی مال معاوضہ بھی طلب نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ تم سے کوئی سوال کرے اور لینے کے لیے تمہارے پیچھے پڑ جائے تو اس وقت تم بخل کرنے لگو گے اور تمہارا کینہ ظاہر ہو جائے گا۔ تم تو وہ لوگ ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جا رہے ہو، لیکن تم میں ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ جو کوئی بھی ایسا بخل کرے گا تو اس کے بخل کا وبال اسی کے نفس پہ پڑے گا۔ اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو، اور اگر تم اللہ کی بات ماننے سے منہ پھیرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم تبدیل کر دے گا جو تمہاری طرح کی نہیں ہو۔ 48 سورہ الفتح۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، اور ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ میرے رسول، ہم نے تجھے یہ بڑی نمایاں فتح عطا کی۔ اللہ تجھے تمام اگلی پچھلی کوتاہیوں سے اور ان کے نتائج سے اپنی پناہ میں رکھے اور تجھ پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دے اور تجھے صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور اللہ تیری ایسی مدد فرمائے کہ جس سے تو غالب آ جائے۔ وہی تو ہے جس نے مومنین کے دلوں پر ایسی تسکین نازل کی کہ ان کے ایمان کے اوپر ایمان اور بڑھ گیا۔ زمین اور آسمان کے تمام لشکر اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے، تاکہ اللہ مومنین اور مومنات کو ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کی تمام برائیوں کو دور کر دیا جائے گا، اور اللہ کے نزدیک یہی سب سے عظیم کامیابی، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں نہایت برے برے حادثوں کا سوچتے ہیں۔ انہی پر تمام حادثے اور اللہ کا غضب اور لعنت نازل ہو، ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ تیار ہے۔ اللہ ہی کے لشکر ہیں جو آسمانوں اور زمین کی قوتیں ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے غالب حکمت والا ہے۔ میرے رسول، ہم نے تجھے حق کی گواہی دینے والا شاہد، نیک اعمال کے اچھے نتیجوں کی خوشخبری دینے والا مبشر، اور برے اعمال کی سزا سے خبردار کرنے والا نذیر بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو اور اس کی عزت و توقیر کرو۔ میرے رسول، جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی بیعت کے عہد کو توڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کا ہی نقصان کرتا ہے،
اور جو کوئی اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اسے ان قریب اللہ اپنا عظیم اجر عطا کرے۔ دیہاتی مسلمانوں میں سے جو لڑائی میں پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں ہمارے مال اور اہل و عیال سے مصروفیت نے پیچھے روک رکھا تھا، آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں۔ یہ لوگ جو کچھ بھی اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ ان سے کہہ دیں میرے رسول کہ اگر اللہ تمہیں نقصان یا نفع پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کوئی اختیار رکھتا ہے، بلکہ اللہ تو خود تمہاری ہر حرکت سے واقف ہے۔ نہیں بلکہ تم پیچھے بیٹھ رہنے والے لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اللہ کا رسول اور اس کا ساتھ دینے والے اب کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہی بات تم اپنے دلوں میں پسند بھی کرتے تھے، اور اسی لیے تم برے برے خیال لاتے تھے، تم بڑے فضول لوگ بن چکے تھے۔ تو جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت محض اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اپنی مرضی پر مبنی قانون کے مطابق جس کسی کو چاہے معاف کر دے یا سزا دے دے۔ اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب تم لوگ غنیمت کے مال لینے نکلو گے تو یہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ اللہ کے لکھے ہوئے قانون کو کیا یہ لوگ بدل دینا چاہتے ہیں؟ کہہ دے میرے رسول کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، اللہ نے یہ حکم پہلے سے دے رکھا ہے۔ وہ پھر کہیں گے کہ تم ہمارے ساتھ حسد رکھتے ہو۔ اصل میں یہ لوگ سمجھتے نہیں مگر بہت کم۔ ان پیچھے رہ جانے والے دیہاتی عربوں سے کہہ دو کہ تم بہت جلد ایک بڑی جنگجو قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے بلائے جاؤ گے، جن سے تم اس وقت تک لڑتے رہو گے جب تک کہ وہ اسلام نہ لے آئیں۔ تم اگر اس وقت رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر ایسے ہی منہ پھیر لوگے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو اللہ تم پر بڑا دردناک عذاب نازل کرے گا۔ نہ تو کسی اندھے کے لیے حرج ہے اور نہ ہی کسی اپاہج کے لیے حرج ہے، اور نہ ہی کسی مریض کے لیے حرج ہے کہ وہ لڑائی سے پیچھے رہ جائیں۔ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرے گا اسے ایسی جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جس نے منہ پھیر لیا تو اس کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب۔ میرے رسول، اللہ مومنین سے بہت راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں تھا وہ اسے بھی جانتا تھا۔ تو اللہ نے ان پر تسکین نازل کی اور پھر جلد ہی انہیں فتح بھی عطا کر دی، اور اللہ نے بہت سارے غنیمت کے مال ان کو عطا کیے۔ اللہ تو ہے ہی غالب حکمت والا۔ اللہ نے تمہارے ساتھ اور بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کیا ہوا ہے جسے تم حاصل کرو گے، مگر اس کے لیے اللہ نے جلدی کی اور لوگوں کے ہاتھ بھی تم سے روکے رکھے تاکہ مومنین کے لیے یہ اللہ کی نشانی بن جائے، اور تمہیں صراط مستقیم پر ہدایت بھی کر دی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے جس پر تم اختیار نہیں رکھتے، مگر اللہ کے وہ سب اختیار میں ہے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر کافر لوگ تم سے لڑائی کرتے بھی تو اپنی ایڑیوں کے بل بھاگ جاتے، پھر انہیں کبھی بھی کوئی دوست اور مددگار نہ ملتا۔ پہلے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ کی یہی سنت عمل کرتی رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی ہوتی نہ دیکھو۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہیں ان پر فتح دینے کے بعد جائے امن مکہ کے مرکز میں ان کے ہاتھ تمہارے ساتھ لڑنے سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور جو کچھ بھی تم کرتے رہتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا،
تمہیں مسجد حرام سے روکا اور تمہاری قربانیاں بھی ان کی جگہ تک پہنچنے سے روکے رکھی، اور اگر ان مکہ والوں میں اس وقت ایسے مومنین اور ایسی مومنات نہ ہوتی جن کے ایمان تم جانتے بھی نہ تھے، تو اس بے علمی میں اگر تم انہیں بھی ہلاک کر دیتے تو خود تمہیں ہی اس وجہ سے بہت دکھ ہوتا۔ اللہ چاہتا تھا کہ اس طریقے سے جس کسی اور کو اس قابل سمجھے اسے بھی اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور اگر مکہ میں دو گروہ ایسے ملے جلے ہونے کی بجائے الگ الگ ہوتے تو پھر ہم کافروں کو بڑے ہی دردناک عذاب کا مزہ چکھاتے۔ اور جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد قائم رکھی اور ان کی ضد بھی جاہلیت کی ضد تھی، تو اللہ نے رسول اور مومنین کے دلوں پر تسکین نازل فرما دی اور انہیں تقوی کی باتوں پر قائم رکھا، اور اسی کا وہ زیادہ حق رکھتے تھے اور اس کے اہل بھی تھے۔ اللہ تو ہر ایک شے کا کامل علم رکھنے والا ہے۔ اللہ نے یقیناً اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا کہ وہ مسجد الحرام میں انشاءاللہ امن کے ساتھ اپنے سر کے بال کٹوا کر داخل ہوں گے اور کسی قسم کا خوف نہ کریں گے۔ اگر اس خواب کی وجہ سے رسول کو وہ بات معلوم تھی جو تم لوگوں کو معلوم نہ تھی، تو اللہ نے اس طرح جلدی ہی فتح کروا دی، اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے ہدایت اور حق دین کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا کہ وہ اسے تمام باطل دینوں پر حاوی کر دے، اور حق کی صداقت پر اللہ کی ہی گواہی کافی ہے۔ محمد اللہ کا رسول ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھی ہیں وہ کفر کی مخالفت میں کافروں پر بہت سخت گیر ہیں، مگر آپس میں نہایت رحم دل۔ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے کی منزلیں طے کرنے کی حالت رکوع میں لگے ہوئے ہیں اور ایک ایک حکم کو مکمل کرنے کے سجدے کرتے جاتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کا مقصد محض اللہ کا فضل اور اس کی رضا طلب کرنا ہے۔ ان کی پوری شخصیت کے چہرے پر احکام الہی کی تکمیل کے سجدوں کے روشن نشان نظر آئیں گے۔ ایسے لوگوں کی مثال کا بیان تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، جیسے یہ ایک کھیتی ہو کہ جو پہلے زمین سے ایک سوئی کی طرح نکلی، پھر مضبوط ہوئی اور موٹی ہوئی، اور پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، جو اپنے مزارع کو تو خوش کرنے لگی مگر کفار کا دل جلانے لگ گئی۔ یہی وعدہ ہے جو اللہ کا ایمان لانے والوں اور صالح اعمال کرنے والوں کے لیے ہے۔ انہی میں ایسے بھی ہوں گے جن کے گناہ بخش دیے جائیں گے، جنہیں 49 سورہ الحجرات۔ پناہ لیتا ہوں میں ساتھ ہو کر اللہ کے شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات میں ان سے پہل نہ کیا کرو، اور اللہ کے احکام سے خبردار رہتے ہوئے اس کے ساتھ تقوی رکھو۔ اللہ یقیناً سننے والا علم والا ہے۔ اے ایمان لانے والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کیا کرو، اور ان سے اس طرح زور سے بھی نہ بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بولتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام مال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو ادب سے ہلکا رکھتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کے تقوی کو پہچان لیتا ہے، ان کے لیے مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو حجروں کے باہر سے رسول کو زور زور سے پکارتے ہیں، ان کی اکثریت بے عقل جاہلوں کی ہے۔ کاش وہ لوگ صبر کرتے جب تک کہ رسول اپنے حجرے سے باہر نہ آ جاتا، تو ایسا کرنا ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو
کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی جہالت کی وجہ سے تم کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو اور تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑ جائے۔ اور یہ اچھی طرح جان لو کہ یہ ہستی جو تمہارے درمیان ہے کوئی عام سا بندہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا رسول ہے۔ اگر وہ تمہاری بہت سی باتوں کو مان لیا کرے تو تم خود ہی مصیبت میں پھنس جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب اور پسندیدہ بنا دیا ہے اور کفر، گناہ اور اللہ کی نافرمانی کو تمہارے لیے مکروہ قرار دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہی ہدایت یافتہ اور نیک کہا جاتا ہے۔ یہی اللہ کا فضل اور نعمت ہے اور وہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو، اور اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو تم زیادتی کرنے والے گروہ کے خلاف لڑو حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کے تحت آ جائے، اور اگر وہ اللہ کے امر کے تحت آ جائے تو پھر ان میں عدل اور انصاف کی بنیاد پر صلح کروا دو۔ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تمام ایمان لانے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے تم بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو اور اللہ سے تقوی کا رشتہ قائم رکھو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان لانے والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑایا کرے۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ قوم مذاق اڑانے والوں کی نسبت بہتر ہو، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کے عیب نکالتے پھرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد پھر کسی کو برے نام سے پکارنا گناہ ہے۔ اگر کوئی ایسی حرکتوں سے باز آ کر توبہ نہیں کرے گا تو وہ ظالموں میں شمار کیا جائے گا۔ اے ایمان لانے والو، زیادہ وہم و گمان نہ کیا کرو، کیونکہ بعض وہم و گمان گناہ ہوتے ہیں، اور دوسروں کے حال کا کھوج نہ لگاتے پھرو، اور نہ ہی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان کر کے تم ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم ایسا کرنے سے ضرور کراہت کرو گے۔ اس لیے اللہ کے احکام سے خبردار رہ کر اس کے متقی بن جاؤ۔ اللہ توبہ قبول کر لینے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے افضل وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ یقیناً اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ دیہاتی عرب کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے۔ ان سے کہہ دیں میرے رسول کہ ابھی یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہیں ہم اسلام لائے، یعنی ہم نے بات کو تسلیم کر لیا۔ ایمان والے تو تب بنو گے جب یہ بات تمہارے دل میں اتر کر پختہ ہو جائے گی۔ اگر تم مسلسل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے جاؤ گے تو تمہارے اعمال میں سے اللہ کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ اللہ تو نہایت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حقیقت میں مومن تو وہی لوگ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لائے اور پھر اس میں کسی شک کو شبہ میں نہ پڑے، اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کیا۔ ایسے لوگ ہی ایمان لانے میں سچے ہیں۔ ان سے کہہ دو میرے رسول کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتاتے ہو؟ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر ایک شے کا کامل علم رکھتا ہے۔ میرے رسول، یہ تجھ پر اپنا احسان جتاتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے۔ ان سے کہہ دو میرے رسول کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتاؤ، بلکہ اگر تم سچے ہو تو اللہ نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی طرف ہدایت فرما دی۔ اللہ تو آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ رازوں سے بھی واقف ہے، اور وہ تمہارے تمام اعمال کو بھی دیکھ رہا۔ 50 سورہ کاف۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ کاف اپنے ثبوت میں اس عالی شان قرآن کو پیش کرتا ہوں، لیکن یہ لوگ
اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ ان میں سے ہی ان کو خبردار کرنے والا نذیر کیسے آ گیا، اور کافر کہتے رہ گئے کہ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی بن گئے تو پھر ہمارا زندہ ہو جانا عقل سے بعید ہے۔ یہ سب ہمارے علم میں ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی کتنا کھا جاتی ہے، اور ہمارے پاس یہ سب کچھ لکھا ہوا محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور یوں الجھن میں پھنس گئے۔ کیا انہوں نے نگاہ اٹھا کر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا بنایا اور کیسا سجایا، اور اس میں کہیں سوراخ تک بھی نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے، اس پر پہاڑ رکھ دیے ہیں، اور اس پر ہر طرح کے نباتات کے جوڑے اگا رکھے ہیں، جو کہ بصیرت کا سامان اور نصیحت حاصل کرنے کی باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہر طرف سے ہٹ کر صرف اللہ کے عبد ہو کر رہتے ہیں۔ اور آسمان سے برکتوں والا پانی برسایا، جس سے باغات اور فصلیں اور اناج اگایا، اور لمبی اونچی کھجوریں جن پر گابوں میں پھل لگتا ہے، جو اللہ کے بندوں کے لیے رزق مہیا کرتے ہیں، اور ایک مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر دیں گے۔ اس سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود کی قوم حق کو جھٹلا چکے ہیں، اور عاد کی قوم اور فرعون کی اور لوط کے بھائی اور جنگل کے رہنے والے اور تبا کی قوم، ان سب نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر ہمارا عذاب کا وعدہ بھی پورا ہو کر رہا۔ کیا ہم پہلی بار تخلیق کر کے تک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ خود ہی ہمارا انہیں دوبارہ پیدا کر سکنے کے بارے میں شک و شبہ میں پھنسے ہوئے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں جس طرح کے وسوسے اس کے دل میں اٹھتے رہتے ہیں، ہم تو اس کی زندگی کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وہ کچھ بھی کرے اس کے دائیں بائیں دو ساتھی رہتے ہیں، اور کچھ بھی بولے ایک نگہبان اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور موت کی بے ہوشی تیری آنکھیں کھولنے کے لیے طاری ہو گئی ہے۔ تو اے انسان، یہی ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو یہی وعدہ کیا گیا دن ہوگا، اور پھر ہر نفس ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اس کے ساتھ ایک اسے ہانکنے والا اور اس پر گواہی دینے والا ساتھ ہوگا۔ یہ وہ ہے جس سے تو نے غفلت اختیار کر رکھی تھی، اب ہم نے تیری نظروں سے پردہ اٹھا دیا ہے، اب اپنی تیز بصیرت سے اسے دیکھ لے۔ اس کا یہ ساتھی کہے گا کہ تیرا اعمال نامہ یہ میرے پاس ہے۔ حکم ہوگا کہ ہر سرکش کافر کو جہنم میں ڈال دو، جو خیر کے کام سے منع کرنے والا، حدوں سے نکل جانے والا اور شک و شبہات کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے تھے، اس کو شدید عذاب میں ڈال دو۔ اس کا شیطان ساتھی کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، یہ خود ہی دور گمراہی میں بھٹک گیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، ہمارے حضور میں مت جھگڑو، ہم پہلے ہی تم سے اپنے عذاب کا وعدہ کر چکے ہوئے ہیں، میرے فیصلے بدلہ نہیں کرتے، اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر کبھی ظلم کیا کرتا ہوں۔ اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے، کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو وہ کہے گی، کچھ اور بھی ہے تو لے آئیں، اور جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ رہے گی۔ دیکھ لو، یہی ہے جس کا ایسے بندوں سے وعدہ کیا گیا تھا، جو سب چھوڑ کر اللہ کے ہو جاتے ہیں اور ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا رہا اور خالص اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے، ان کو وہاں جو وہ چاہیں گے ملے گا، اور اس کے علاوہ انہیں ہماری طرف سے اور بھی بہت کچھ عطا ہوگا۔ ان سے پہلے کی بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، جو قوت میں ان سے بھی زیادہ تھیں، جس سے وہ شہروں کو فتح کرتے پھرتے، مگر پھر جب عذاب آیا تو ڈھونڈتے رہے کہ کہیں چھپنے کی کوئی جگہ ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والا دل رکھتا ہو۔
یا وہ بات کو سمجھنے کے لیے سننے والا کان رکھتا ہو اور حق بات کی شہادت دینے والا وجود رکھتا ہو۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے اسے 6 متعدد مدتوں میں پیدا کیا، تھکان نے ہمیں چھوا تک۔ تو میرے رسول ان کی باتوں کی ہرگز پرواہ نہ کریں اور صبر کے ساتھ ڈٹ کر اپنے رب کی عطا کردہ حمدیہ صفات کے ساتھ اپنے کام کی منزلیں طے کرنے کی سبھے میں سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر اس کے غروب ہونے سے پہلے تک لگے رہیں۔ اسی طرح رات کے وقت میں سے بھی اور کسی حکم کی تعمیل کو مکمل کر لینے کے سجدوں کے بعد بھی ایسے ہی نئے کام کی سبھے جاری رکھے اور اسے پوری توجہ سے سننا۔ جو منادی کرنے والا بڑے قریب مقام سے قیامت کا اعلان کرنے کے لیے سور کا ناد پھونکے گا، تو جو بھی اس حق کی چگھاڑ سنے گا اس کے لیے قبروں سے نکل پڑنے کا وہی دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی پھر موت دیتے ہیں اور ہمارے پاس ہی تم سب نے لوٹ کر آنا ہے۔ اس دن زمین پھٹ جائے گی اور وہ فوراً اس میں سے نکل پڑیں گے۔ ہمارے لیے انہیں اس طرح جمع کرنا نہایت آسان ہے۔ میرے رسول، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے اور تو ان پر کسی طرح کی زبردستی کرنے والا بھی نہیں ہے۔ پس جو ہمارے وعدوں سے خبردار رہتے ہیں انہیں قرآن کے ذریعے سمجھاتا چلا جا۔ سورہ 51 الزاریات۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کے ساتھ ہو کر شیطان الرجیم سے، ساتھ اللہ نام والے کے جو الرحمن الرحیم ہے۔ دلیل دیتا ہوں ان چھانٹنے والی تیز ہواؤں کی جو زمین پر ہر شے کو چھانٹ کر بکھیر دیتی ہیں اور پانی بھرے بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں، اور جہاں جہاں اللہ کا امر ہوتا ہے وہاں جا کر برسا دیتی ہیں۔ ایسے اللہ کی طرف سے جو وعدہ بھی تم سے کیا جاتا ہے وہ سچا ہے۔ فیصلے کا دن ضرور واقع ہوگا۔ دلیل دیتا ہوں آسمان کی جس میں تمام اجسام فلکی کے لیے راستے بنے ہوئے ہیں، مگر تم انسان حق کے بارے میں مختلف قول رکھتے ہو۔ حق بات سے وہی پھرتا ہے جو خود اپنا الگ راستہ بنا لے۔ ہلاک ہوں وہ جو خود سے جھوٹے راستے بنا لیتے ہیں، وہ جو اپنی جہالت میں بھٹکے ہوئے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلے کا دن کب واقع ہوگا۔ یہ اس دن واقع ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ بلا شبہ متقی لوگ بہتے چشموں والی جنتوں میں ہوں گے، وہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کے مزے اڑا رہے ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس سے پہلے نیکیاں کیا کرتے تھے۔ وہ راتوں کا بہت تھوڑا حصہ سوتے تھے، سحر کے وقت اپنے گناہوں کو بخشوانے والے کام کیا کرتے تھے۔ ان کے بال میں سوال کرنے والوں اور محتاجوں کا حصہ ہوتا تھا۔ یقین کرنے والوں کے لیے زمین پر اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں جو خود تمہارے اپنے نفسوں میں موجود ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ آسمان میں تمہارے لیے وہ رزق ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم، یہ قرآن ایسا ہی حق ہے جس طرح کے حق کو تم لوگ پہلے سے ہی حق مانتے آ رہے ہو۔ میرے رسول، کیا تیرے پاس ابراہیم کے مکرم مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی؟ جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلامن۔ ابراہیم نے بھی کہا سلامن، مگر وہ لوگ اسے بالکل اجنبی لگے۔ گھر کے اندر سے ابراہیم ان کے لیے ایک بنا ہوا موٹا بچڑا لے آئے اور ان کے کھانے کے لیے سامنے رکھ دیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ ان کے نہ کھانے کی وجہ سے ابراہیم نے دل میں خوف محسوس کیا تھا۔ انہوں نے ابراہیم سے کہا ڈرے نہیں، ہم تو ایک علم والے لڑکے کی آپ کو بشارت دینے آئے ہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اپنے گال پیٹ کر بولی، اے ہے، ایک تو میں اتنی بڑھیا اور دوسری بانجھ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟
انہوں نے جواب دیا اس کے باوجود بھی یہ ہوگا کیونکہ تیرے رب نے ایسا ہی فرمایا ہے، وہ بڑا حکمت والا علم والا ہے۔